کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، حضور کا بچپن. علامہ تحریر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ولادت باسعادت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 20 اپریل 571 عیسوی کو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل در آمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. یہ علامہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مدارج النبوت شریف جلد 2 صفحہ نمبر 14 پر یہ بات لکھی ہے، تو آپ نے وہاں سے نقل فرمائی، اس کا حوالہ دیا ہے. اب یہاں پر میں ایک آگے یہ بات تو عرض کرتا چلوں کہ یقیناً تاریخ میں اختلاف ہے، روایتیں مختلف ہیں، پر جس طریقے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہے کہ جن کو ہندوستان کے سارے فرقے جو ہے ان کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں حق پر مانتے ہیں. یہ اس وقت کے ہیں جب یہ یہاں پر اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا. ہر طرف اہل سنت کا ہی دورہ تھا، وہابیت یہاں پر پیدا نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت کے یہ عالم ہیں، وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مشہور 12 ربیع الاول ہے، اور صرف وہی نہیں، اکثر جید علماء کرام 12 ربیع الاول کو ہی ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ہم سے کوئی سوال کرے، تو سوال کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف ہمیں الجھانا چاہتے ہیں. بیکار سی باتیں، بیکار سے مسائل میں الجھا کر کے ہمارے ذہن کو جو نیک کام ہم کر رہے ہیں اس سے بھٹکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ 9 تاریخ ہے، ایسا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے 9 تاریخ ہے، پر وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے یقیناً یہ لکھا ہے کہ میرے حساب سے جو حساب ہے اس سے 9 تاریخ ہے، پر اسی سے پہلے 2 صفحہ پہلے اعلیٰ حضرت نے اسی رسالے میں یہی لکھا ہے کہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے اور میرا اسی پر عمل ہے. وہ یہ سب باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے، الجھائیں گے. تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف یہی کہ بھائی 12 ربیع الاول میں تجھے اختلاف ہے، 9 تو مان رہا ہے، ٹھیک ہے جناب. اب 12 کو نہیں کرتے ہیں، 9 کو کرتے ہیں. تم بھی ساتھ میں میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے ہو. اگر 9 کو تو جب اب آپ اسے جب کہیں گے نا کہ 9 کو اگر تم کرنا مطلب صحیح مانتے ہو تو تم 9 کو کر لو ربیع الاول شریف کی محفل. اب اس کا یہ جو اعتراض ہے اس کا منہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا، اور نئی باتیں سوچنا شروع کرے گا، نئے اعتراضات لانا شروع کرے گا. دوسرے کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہے، ہم کو اپنے بزرگوں کے طریقے پر، اپنے اہل سنت کے طریقے پر قائم رہنا ہے. اور 12 ربیع الاول شریف جو ہمارے بزرگوں کا قول ہے، مشہور قول ہے، جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول شریف ہی اصل تاریخ ولادت ہے، اسی پر ہم کو رہنا ہے، دوسرے کسی وسوسے میں گرفتار نہیں ہونا ہے.
اور جیسے کہ آپ نے ابھی اوپر سنا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اہل مکہ کا اسی پر عمل ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف کو کاشانہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور محفل میلاد کرتے ہیں. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مکہ شریف میں بھی حرمین شریفین میں بھی میلاد کی محفلیں ہوا کرتی تھیں. جب تک یعنی کہ یہ نجدی حکمران سعودی حکمران جب تک کہ حرمین شریفین پر قابض نہیں ہوئے تھے سارے اہل سنت کے اعمال ہوا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو عمل ہے وہ سارا اسلاف سے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے اور وہی صحیح ہے. اللہ ہم کو اس پر قائم رکھے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہر طرح کے فتنے سے اور ہر طرح کے وسوسے سے ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھ کر اب آگے بڑھتے ہیں. یہ میں جو کوئی بھی دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں درود پڑھتا ہوں تو پڑھنے بھی بولتا ہوں آپ لوگوں کو, اس کا بھی ایک حدیث پاک میں آپ نے سنا ہی ہوگا. حضور کی حدیث پاک کا خلاصہ اس طریقے سے کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی, لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے. تو علماء کا اہل سنت کا سب کا عمل یہی ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں کہ درود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. شروع میں بھی مقبول چیز, بیچ میں دعا اور پیچھے آخر میں پھر سے درود شریف, یعنی مقبول جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری دعا کو بھی ساتھ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرے گا. تو یہ طریقہ بنا لیجیے اپنا. میں یقین ہے مجھے کہ بہت سے بھائی اور بہت سے سامعین کرتے ہی ہوں گے, پڑھتے ہی ہوں گے درود شریف ہر دعا کے بعد. تو اسے طریقہ بنا لینا ہے اپنا کہ ہر دعا کے بعد درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ درود کی برکت سے ہماری دعا بھی ساتھ ہی میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں. تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کی ایجاد کا باعث, گردش لیل و نہار کا مطلوب, خلق آدم کا رمز, کشتی نوح کی حفاظت کا راز, بانی کعبہ کی دعا, ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو جو اہم واقعات ہوئے اس کی اصل جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. انہی کے صدقے میں سارے واقعات ہوئے, ساری چیزیں ہوئی, انہی کی برکت سے ساری چیزوں کا ظہور ہوا. کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا, تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا, یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ماوا, ضعیفوں کا ملجا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, سند الاصفیاء, اشرف الانبیاء, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے, خوشبوؤں میں بسے ہوئے, بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے. اب یہاں پر ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سرکار ناف بریدہ
ناف بریدہ اس دنیا میں تشریف لائے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ناف سے ایک کارڈ، ایک نلکی جسے کہہ لیجیے اردو میں، اسے انگلش میں کچھ نام بھی دیا گیا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کون سی کارڈ اسے کہتے ہیں، یاد نہیں آ رہا. وہ ماں کے پیٹ سے جڑی ہو، ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. پھر ڈاکٹرز یا دائی وغیرہ جو اسے کاٹ کر کے الگ کرتے ہیں. اس کا جو مقصد ہوتا ہے یہ کہ جب ماں جو غذا استعمال کرتی ہے تو اسی کارڈ کے ذریعے سے، اسی نالی کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں بھی پہنچتی ہے اور بچے کی بھی نشو و نما ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی رہتی ہے. اور جب یعنی ماں جو کھا رہی ہے وہ غذا بچے کو بھی پہنچ رہی ہے ساتھ میں، یعنی جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس نلکی کے ذریعے پہنچتا ہے. ایسا میں نے کہیں پڑھا بھی ہے، بہت جگہ پڑھا اور سنا بھی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، ناف بریدہ ہونا، یعنی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ نلکی پہلے سے ہی الگ تھی، کارڈ جو تھا وہ پہلے سے ہی الگ تھے. اب تو یہ اس بات کا درس تھا، یہ دنیا کو بتا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما کے لیے اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، کہ ماں جو غذا تناول کرے گی وہ غذا اس بچے کو بھی پہنچے گی کارڈ کے ذریعے سے، اور ماں کی غذا سے بچے کو بھی حصہ ملتا رہے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر ناف بریدہ ہو کر یہ درس دے دیا، یہ اعلان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور میرا نبی اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کا بھی محتاج نہیں. میرے نبی کا جو ہے سب کچھ صرف میں ہوں، اور میرا نبی صرف میرا محتاج ہے. دنیا میں کوئی اس پر احسان نہیں جتا سکتا، اس پر کسی طرح کا حق نہیں جتا سکتا سوائے میرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو درس دے دیا کہ میرے نبی یعنی کہ وجود میں آنے سے پہلے بھی صرف میرا محتاج ہے، اپنی ماں کی غذا میں سے بھی اسے کوئی حصے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کا پالنے والا ہوں، میں اسے پرورش دینے والا ہوں، میں اسے سنبھالنے والا ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف بریدہ ہونے میں علماء یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باپ کہاں تھے؟ یعنی والد ماجد کا تو انتقال ہو چکا تھا. جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے. دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے. یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا. پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعائیں مانگی اور محمد نام رکھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی. تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں. یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف جلد 2 باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، یہ باب ہے، جلد بخاری شریف کی دوسری ہے
اس میں یہ حدیث پاک نقل ہے جس میں ابو لہب کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے اس واقعے سے اور ایک بڑا پیارا نقطہ اکثر ہمارے سامعین جانتے ہی ہوں گے، علامہ نے بھی یہاں تحریر فرمایا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کا جو کہ کافر ہے اس کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندھی کو دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں حوالہ ہے مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 19۔ اس کو تھوڑے سا میں اور ایکسپلین کر دوں۔ اس کو ذرا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی باندی اس مقام پر تھیں سویبہ، انہوں نے جا کر کے ابو لہب کو کہا کہ ابو لہب تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ عرب جو ہے بیٹوں کی پیدائش پر بہت پھولے نہیں سماتے تھے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر سب بڑی آگے ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، دفن کر دینا ساری چیزیں ہیں۔ تو بیٹا پیدا ہوا تو ان کے سینے چوڑے ہو جاتے تھے، میرے یہاں بھتیجا آیا۔ یہ سن کر اس میں خوش ہو گیا اور اشارہ کرتے نا ایسے انگلیوں سے اشارہ کیا، چل جا تجھے آزاد کیا، فوراً انگلی سے اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے۔ اس نے کیوں اشارہ کیا، کس چیز میں اس نے آزاد کیا سویبہ کو؟ اس نے اپنے بھتیجے کی آمد پر، بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کیا۔ ٹھیک ہے، بھتیجے کی خوشی منائی اس نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر اس نے خوشی نہیں منائی، بھتیجا آیا اس پر خوشی منائی، آزاد کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ مر گیا، خواب میں لوگوں نے دیکھا، اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں، برے حال ہے، کچھ بھی نہیں دیا جاتا سوائے عذاب کے، صرف ایک دن، کہیں پر یہ بھی ہے کہ پیر کے روز ولادت کے دن میں ہی انگلی بتائی جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا، کہ بولے یہ انگلی میں نے جس سے سویبہ کو آزاد کیا ہے، اس انگلی سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے کبھی۔ اب دیکھیے اس نے نہ نبی کی پیدائش کی خوشی منائی، بلکہ جب نبوت کا اظہار ہوا تو سب سے بڑا دشمن یہ بن گیا۔ اس پر قرآن پاک کی پوری سورہ موجود ہے، سورہ لہب، اس کی مذمت میں۔ اس کے باوجود بھتیجے کی پیدائش منائی، پر وہ بھتیجا کون تھا؟ اللہ کا پیارا نبی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کافر کو بھی بھتیجے کی پیدائش کی خوشی منانے پر اللہ نے کچھ راحت عطا فرما دی۔ تو اب سوچئے جو نبی کو نبی مان کر، اپنا حبیب مان کر، اپنا آقا مان کر، اپنا سب کچھ مان کر جو امتی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہوگا، اس میں مال خرچ کرتا ہوگا، اس امتی کو پروردگار کیا کیا نوازے گا، کیا کیا رحمت عطا فرمائے گا، اور کیا کیا نوازش اس پر ہوگی۔ یہ ساری باتیں دنیا میں بھی نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد آخرت میں یقیناً ان عملوں کا، ان اعمال کا انشاءاللہ وہ اجر ملے گا کہ جو ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے پر، اس عمل پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں وہ جزا عطا فرمائے جو اس پروردگار، اس رحمان کی شان کے مطابق ہے، ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب دیکھیے یہ باتیں ہی ایسی ہیں الحمدللہ عشق و محبت والی کے اپنے آپ جوش آ ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اگلی آڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ میں ہاسپٹل بھی پہنچ گیا ہوں. دعا کیجیے پروردگار ان مریضہ کے ساتھ آسانیاں فرمائے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے پروردگار استقامت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس مقدس مقام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. یہ بہت ہی متبرک مقام ہے. سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے. پہلے ان شاہ ولی اللہ کے بارے میں مختصر سا سماعت فرما لیجئے کہ یہ ہندوستان میں علم حدیث کی بہت بڑے عالم، سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں سب سے بڑا جو تھا خانوادہ یہی تھا، ولی اللہ خاندان. اس خاندان میں بہت بڑے بڑے بزرگان دن گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور انہی کے مطلب بعد میں ان کے اولادوں میں اسماعیل دہلوی پیدا ہوا، جو کہ وہابیت کا یعنی امام کہلاتا ہے، جسے دیوبندی وہابی اپنا شہید کہتے ہیں. شہید اسماعیل شہید، اسی نے رسوائے زمانہ کتاب تقویت الایمان لکھی، اور جس کی وجہ سے آج تک مسلمان آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں. خود اس نے یہ لکھا ہے. تو شاہ ولی اللہ جو ہے یہ ہر مطلب اہل سنت ہیں یا دیوبندی ہیں، سب کے نزدیک یہ معتبر عالم ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں. ان کی بات دونوں ہی مانتے ہیں. تو ان کا قول جو ہے یہ آگے علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں. اپنی کتاب فیوض الحرمین میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں فیوض الحرمین میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی. جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے. میں نے ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے کیا کیا پتہ چلا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی میلاد النبی کی محفلیں کرنا جائز ہے. نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ خود ایسی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے. تیسرا یہ پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں بھی میلاد النبی کی محفلیں ہوا کرتی تھیں. جیسا میں نے پہلے کہا، سعودی حکومت کے آنے سے پہلے ترکی حکومت جب تک تھی، یہ سارے اہل سنت کے اعمال ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد النبی کی تاریخ 12ویں شریف یہ مشہور اہل مکہ میں بھی ہے. یہ ساری باتیں فیوض الحرمین میں لکھی ہے، جسے علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب نے یہاں پر نقل فرمایا ہے. اس کے آگے لکھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال و عقائد جو ہیں یہ الحمدللہ بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، کوئی نئے بنائے ہوئے نہیں ہیں. شروعات سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ سب کچھ ہم اسی پر ہم عمل پیرا ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ہم اسی پر قائم ہیں. ہاں، روکنے کا کام جو ہے یہ بعد میں شروع ہوا. یہ روکنے والے نئے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہم نئے نہیں ہیں، یہ نئے ہیں.
تو ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر قائم رہنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ میلاد النبی شریف جو ہے، فاتحہ خوانی جو ہے، تیجا 40واں عرس وغیرہ جو ہے، یہ فروعیات ہیں، یہ فرض واجب سنت نہیں، مستحب اعمال ہیں. اس میں کرنے میں یقیناً ثواب ہے. کوئی نہیں کرتا تو آپ اس پر زبردستی نہیں کریں گے کہ تجھے کرنا ہی ہے. وہ نہیں کرے، جانے دیجیے، چھوڑیے اسے اس کے حل پر. یہ اس کی کم نصیبی ہے. ہاں اگر وہ ہم کو منع کرنا ہے تو ہم اس کو ضرور جواب دیں گے. ہمارے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، اسے بتائیں گے. پر اس کے بعد اگر کوئی گستاخی رسول کرتا تو پھر وہ تو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں. وہ پورا سبجیکٹ ہی الگ ہو گیا ہے. تو اس پر تو کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اب آگے چلتے ہیں. پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برف یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا. جنت المعلی جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے اور جنت البقیع مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے. یہاں پر دفن ہونے میں بڑی سعادتیں ہیں. عاشقوں کا یہی ہمیشہ تمنا رہتی ہے ان کی کہ میں یہیں پر دفن ہو جاؤں. یہاں پر صحابہ کرام مدفون ہیں اور صحابہ کے باقاعدہ مزارات وہاں پر موجود تھے، گنبد بنے ہوئے تھے. سب کچھ وہاں پہ اہل سنت کے طریقے سے ہوتا تھا. نجدی حکومت نے جب سعودی حکومت نے نجدی حکومت نے جب یہ حرمین شریفین پر قبضہ کیا تو ان سارے مقامات پر انہوں نے بلڈوزر چڑھا دیے، کدالوں سے توڑ پھوڑ کر طاقت کے بل پر ان سب کو مسمار کر دیا. جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں بالکل یعنی زمین ہے وہاں پر. تو یہ پہلے ایسا نہیں تھا، ساری نشانیاں موجود تھیں، ان کو ان لوگوں نے ختم کیا ہے. تو جب انہوں نے مقابر شہید کیے ساتھ ہی میں اس مبارک مقام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی توڑ پھوڑ دیا اور اسے بھی بند کروا دیا. کئی برسوں تک یہ مقام ویران رہا. اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ مگر میں جب جون 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی. بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے. اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے. جب میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپ کے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا. یہ علامہ خود تحریر فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسرا، دودھ پینے کا زمانہ. اب یہ حضور کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، وہ اب تحریر فرماتے ہیں مختصراً. سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا. پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا. عرب کے شریف شرفا کا، امیروں کا یا بڑے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں